أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. دعاء ختم القرآن. اللهم أنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين. माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैर और अहसन जज़ा। मैं गुजारिश करूँगा हाफिज़ क़ारी मज़हरुद्दीन साहब, हाफिज़ क़ारी अब्दुल करीम साहब, आप हज़रात से स्टेज पर तशरीफ़ लाए। माशाअल्लाह ये थे आज के हमारे वो तलबा इकराम जिनका आज तकमील हिफ्ज़ कुरान रहा और आज हमारे इस जलसे का आगाज़ कुरान मजीद से और कुरान मजीद की तिलावत से हुआ। मैं इसके बाद गुजारिश करूँगा आक़ाए दो जमा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अक़ीदत नजराना अक़ीदत पेश करने के लिए कि हाफिज़ मोहम्मद गौस वो आए और नाते पाक का नजराना पेश करना।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں بڑھ بڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں بڑھ بڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا۔ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک طالب علم کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائیں، اور ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی محبت و الفت عطا فرمائیں۔ بزرگان محترم، آپ حضرات کے علم میں پہلے طور پر یہ بات ذہن نشین کر دوں کہ الحمدللہ مدرسہ مجیب القرآن میں جہاں قرآن مجید کی تعلیم ہوتی ہے، وہیں ساتھ میں اخلاقیات اور اسی طرح روز مرہ کی دعائیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اور وہ چیزیں جو ہمارے دینی اور اسلامی اعتبار سے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، انہیں بھی حساب میں شامل کیا گیا ہے۔ تو 3 سبجیکٹ ہے، تین طرح کے الگ الگ مضامین ہیں۔ پہلا ایک وہ جو قرآن مجید جو اصل اور بنیادی مضمون ہے، ساتھ میں اردو لکھنا اور سیکھنا ہوتا ہے دوسرا مضمون، تیسرا مضمون دینیات کا ہوتا ہے۔ اردو لکھنا اور پڑھنا اس کا امتحان ہوتا ہے، اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے ابھی تھوڑی دیر میں آئیں گے۔ قرآن مجید چونکہ اس کا بھی امتحان ہوتا ہے،
ہر ایک بچے سے پورا قرآن تو نہیں سن سکتے، اور جو رہا تیسرا مضمون دینیات، جس میں بنیادی اسلامی عقائد سکھائے جاتے ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور بنیادی تعلیمات ہیں، تو وہ ہمارے یہ طلبہ جو ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں مختصر سا تعلیمی مظاہرہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کچھ طلبہ ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد انعامات کی تقسیم رہے گی اور جلسہ اپنی اختتام پر رہے گا۔ میں طالب علم محمد زوحان بن محمد نور صاحب گزارش کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں وہ آئے اور آ کر غسل کے فرائض اور غسل کی سنتیں سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرائض غسل کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ نمبر 1 منہ بھر کے کلی کرنا، نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا، نہ کہ ایک جگہ بال برابر کی جگہ خشک نہ رہے۔ غسل میں کتنے سنتیں ہیں؟ 5 ہیں۔ نمبر 1 دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا، نمبر 2 استنجا کرنا، نمبر 3 ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا، نمبر 4 پہلے وضو کر لینا، نمبر 5 پورے بدن پر 3 بار پانی بہانا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تھے طالب علم محمد زوحان جو 2 پارے قرآن مجید کے حفظ کر چکے ہیں، تو ماشاءاللہ غسل کے فرائض اور سنتیں بتا رہے ہیں۔ اور یہ دیکھنے کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے تو چھوٹا مضمون ہوگا، لیکن آج ہمارے مسلم معاشرے میں بڑی بڑی عمر کے احباب تک کو غسل کے فرائض اور سنتیں معلوم نہیں ہوتی ہیں، جن کا جاننا بے انتہا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد میں وضو کے فرائض اور سنتیں بیان کرنے کے لیے طالب علم محمد فیصل پاشا بن محمد جان پاشا، ان سے گزارش کروں گا وہ آئے اور وضو کے فرائض بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرائض وضو کتنے ہیں؟ فرائض وضو 4 ہے۔ نمبر 1 پورا چہرہ دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پیر گھٹوں سمیت دھونا۔ وضو میں کتنے سنتیں ہیں؟ وضو میں 13 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 بسم اللہ پڑھنا، نمبر 2 3 بار دونوں ہاتھ گھٹوں سمیت دھونا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 3 بار کلی کرنا، نمبر 5 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 6 ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا خیال کرنا، نمبر 7 داڑھی کا خیال کرنا، نمبر 8 ہر وضو کو 3 بار دھونا، نمبر 9 ایک بار تمام سر کا مسح کرنا، نمبر 10 دونوں کانوں کا مسح کرنا، نمبر 11 گردن کا مسح کرنا، نمبر 12 ترتیب سے وضو کرنا، نمبر 13 پیدل پہ وضو کرنا۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ اس کے بعد میں اذکار نماز، اس سے پہلے اذان کے بعد کی دعا پیش کرنے کے لیے طالب علم محمد نظام کو بلاتا ہوں آئے اور اذان کی بات کی دعا سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان کے بعد کی دعا، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الفضيلة الفصيلة بعضه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ تو 3 ماہ قبل ان کا داخلہ ہوا، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ میں اس کے بعد بلاتا ہوں طالب علم محمد عمر فاروق،
بن حافظ محمد غلام نبی صاحب وہ آئے اور دعائیں پیش کریں. میں اس کے بعد طالب علم محمد ارحان کو بلاتا ہوں، وہ آئے اور سونے کی سنتیں پیش کریں. سونے کے آداب بھی آپ علیہ السلام نے بتائے کہ سوتے وقت ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہاتھ میں آرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سونے کی سنت نمبر 1 جلد سونے کی فکر کرنا، دنیا کی باتیں نہ کرنا. نمبر 2 باوضو سونا. نمبر 3 بار بستر کو جھاڑ کر سونا. نمبر 4 3 سلائی سرما لگا کر سونا. نمبر 5 کلمہ شریف پڑھ کر سونا. نمبر 6 تسبیح فاطمہ پڑھ کر سونا. سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ کر سونا. نمبر 7 تینوں کل پڑھ کر سونا. ہاتھوں پر پھونک کر سارے بدن پر پھیر لیں. نمبر 8 سورہ ملک الف لام میم سجدہ پڑھ کر سونا. نمبر 9 دائیں کروٹ لیٹ کر ہاتھ بستر کے نیچے رکھ کر سونا. نمبر 10 سوتے وقت دعا پڑھ کر سونا. نمبر 11 اگر نیند نہ آئے تو دعا پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. طالب علم محمد عاقب کو بلاتا ہوں، آئے کھانے کی سنتیں پیش کریں. کھاتے وقت ہمیں کن آداب کو سامنے رکھ کر کھانا کھائے وہ آداب پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھانا کھانے کی سنت ہے. نمبر 1 ہاتھ کھٹو تک سونا، اوڑھنا پوچھنا، دسترخوان بچھانا. نمبر 2 کھانا کھاتے وقت کی دعا پڑھنا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ. نمبر 3 سیدھے ہاتھ سے کھانا. نمبر 4 اپنے سامنے سے کھانا. نمبر 5 عقل تشتری میں کئی ساری چیزیں ہو تو جو پسند ہو وہ کھائے. اگر کسی کا ہاتھ پڑ رہا ہو اپنے ہاتھ کو روک لے. نمبر 6 3 انگلیوں سے کھانا. نمبر 7 برتن کو انگلیوں سے چاٹ کر صاف کرنا. نمبر 8 اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کھانا. نمبر 9 کھانے میں عیب نہ لگانا. نمبر 10 ایک طرح کر نہ کھانا. نمبر 11 کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. نمبر 12 پہلے دسترخوان اٹھانا پھر خود اٹھنا. دسترخوان اٹھانے کی دعا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. نمبر 13 ہاتھ دھونا. نمبر 14 کلی کرنا. نمبر 15 اپنی خود دھونا. السلام علیکم. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. درمیان میں ایک حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے طالب علم محمد عقیب بن محمد خواجہ صاحب کو بلاتا ہوں، وہ آئے اور حمد باری تعالیٰ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر. ہے ذات تیری سب سے بلندر، ہے واسف تیرا سب سے منور. ہے ذات تیری سب سے بلندر، ہے واسف تیرا سب سے منور. سب کا ہے مولا، سب کا ہے مولا، سب سے برتر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اے عرش والے اے فرش والے، جلوے ہیں تیرے سب سے نرالے. اے
جلوے ہیں تیرے سب سے نرالے عالم میں روشن ہے تجھ سے اجالے اللہ اکبر اے حمد تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر سب سے مقدس ہے نام تیرا لینا و دینا سب کام تیرا سب سے مقدس ہے نام تیرا لینا و دینا سب کام تیرا بالا رسائی سے بام تیرا بالا رسائی سے بام تیرا اللہ اکبر اے حمد تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر السلام علیکم ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. میں اس کے بعد بلاتا ہوں طالب علم محمد عمر فاروق بن حافظ محمد غلام نبی صاحب. وہ آئیں اور روز مرہ کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمبر 1 کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ. نمبر 2 شروع میں بھول جائے تو یاد آنے پر یہ دعا پڑھے بسم اللہ اولہ وآخرہ. نمبر 3 کھانا کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. نمبر 4 غصے کے وقت کی دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نمبر 5 جب کوئی احسان کرے تو یہ دعا پڑھے جزاک اللہ خیر. نمبر 6 مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک. نمبر 7 مسجد سے باہر نکلتے کی دعا اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. نمبر 8 کھانا کھانے کی سوچا کی دعا اللہم بسمک اموت واحیا. نمبر 9 سو کر اٹھنے کی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. نمبر 10 بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. نمبر 11 بیت الخلاء میں سے باہر نکلتے کی دعا غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. نمبر 12 جب کوئی بات طبیعت کے خلاف پیش آئے تو الحمدللہ علی کل حال. نمبر 13 جب چاند پر نظر پڑے تو یہ دعا پڑھے الحمدللہ من شر ھذا الغاسق. نمبر 14 بارش کے وقت کی دعا اللہم صیبا نافعا. نمبر 15 آئینے میں چہرہ دیکھنے کی دعا اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. اللہ پاک مزید ترقیات سے مالا مال کرے. اس کے بعد میں 30 احادیث پیش کرنے کے لیے، چونکہ یہ 30 احادیث اور اسی طرح دعائیں ہر طالب علم کو یاد ہوتی ہے، لیکن ہر ایک آ کر یہاں پر پیش کرے اتنا وقت ہمارے پاس زیادہ
نہیں ہوتا. وقتی قلت کی بنا پر کچھ طلباء کو مظاہرے کے لیے انتخاب کیا جاتا ہے تو 30 احادیث 10-10 الگ الگ کر کے پیش کرنے کے لیے میں طالب علم محمد شیخ فرحان 1-10 بن شیخ واصف صاحب، اسی طرح دوسرے طالب علم محمد عرفان بن محمد شامل علی صاحب 11-20، اسی طرح تیسرے طالب علم سید عفان بن سید الطاف صاحب 21-30 یہ احادیث پیش کرنے کے لیے بلاتا ہوں کہ طلباء آئے اور احادیث مبارکہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر ثمن الجنة لا إله إلا الله جنتی نعمت لا إله إلا الله. حدیث نمبر عبد السلام بینکم اتحابوا تم آپس میں سلام کو روا دو محبت پیدا ہوگی. حدیث نمبر تصافحوا مصافحہ کیا کرو کیونکہ مصافحہ تمہارے دل کو دور کرتا ہے. حدیث نمبر 4 تم الوالد ولا تستغفروا ولا تستغفروا جب تک میں سامنے سے لے جاؤ تو قبلے کی طرف منہ نہ کرو اور نہ قبلے کی طرف پیٹ کرو. حدیث نمبر 5 السواک شفاء من کل داء الا السم مسواک تمام بیماری کے لیے شفا ہے سوائے موت کے. حدیث نمبر 6 الصلاۃ نور المؤمن نماز مومن کا نور ہے. حدیث نمبر 7 الدعاء اذکار امتی تستجاب ما لم يقارب الذنوب میری امت کے معصوم بچوں کی دعا قبول ہوگی جب تک وہ گناہ نہ کرے. حدیث نمبر 8 سم اللہ وقل بیمینک وقل بما یلی بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا شروع کرو اپنے سیرت اپنے سامنے سے غائب کرو. حدیث نمبر 9 النفخ فی الدعاء یذهب بالبرکۃ کھانا پھونک کر کرنے سے برکت جاتی. حدیث نمبر 10 لا تنفخ فی الاناء ولا تنفخ فیہ پانی کے برتن میں سانس نہ چھوڑو اور نہ اس میں پھونکو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 11 الشرب من فضل المؤمن شفاء مسلمان کا بچا ہوا پانی پینے میں شفا ہے. حدیث نمبر 12 الغیرۃ من الایمان غیرت مند ایمان کا جزء ہے. حدیث نمبر 13 تنوعوا فإن الإسلام نظیف صاف ستھرا ہو کیونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے. حدیث نمبر 15 من تشبہ بقوم فهو منهم جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. حدیث نمبر 16 من طلب العلم تقبل اللہ له برزقه جو علم دین کی طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق سے قبیل ہو جاتے ہیں. حدیث نمبر 17 العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر بچپن میں علم حاصل کرنا پتھر کے نقش کی طرح پائیدار ہوتا ہے. حدیث نمبر 18 لا یمس القرآن بیصبعکم بغیر وضو کے قرآن شریف کو ہاتھ نہ لگاؤ. حدیث نمبر 19 ذکر القرآن بیصبعکم اپنی قدر العالی سے قرآن شریف کو زینت دو. حدیث نمبر 20 رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. اللہ تعالیٰ کی رضا والد کے رضا مندی میں ہے اللہ تعالیٰ کا غصہ والد کے غصے میں ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر
بڑوں کے ساتھ ہے۔ حدیث نمبر 22 اتقوا اللہ وزیروا ارحامکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے پروردگاروں سے اچھا سلوک کرو۔ حدیث نمبر 22 اتقوا اللہ وزیروا ارحامکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے پروردگاروں سے اچھا سلوک کرو۔ حدیث نمبر 23 الجار قبل الدار والرفیق قبل الطریق، گھر لینے سے پہلے پڑوسی کو دیکھو اور سفر کرنے سے پہلے ساتھی کو۔ حدیث نمبر 24 خیر الناس انفعهم للناس، بہترین آدمی وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو نفع پہنچائے۔ حدیث نمبر 25 الرفق رأس الحکمہ، نرمی سراسر حکمت ہے۔ حدیث نمبر 26 احفظ لسانک، تو اپنی زبان کی حفاظت کر۔ حدیث نمبر 27 من سمت نجا، جس نے خاموشی کیا ہے کہ اس نے نجات پائی۔ حدیث نمبر 29 لا خیر الناس احسنهم خلقا، سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس سے اخلاق سب سے اچھا ہو۔ حدیث نمبر 29 لا يدخل الجنة الا رحیم، رحم کرنے والا ہی جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 30 الکریم اذا قدر عفا، کریم وہ ہے کہ جس وقت قدرت حاصل ہو وہ معاف کر دے۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد میں تشہد درود ابراہیم دعائیں منصورہ پیش کرنے کے لیے طالب علم محمد ابو ہریرہ کو بلاتا ہوں، وہ آئے اور اپنا مضمون پیش کریں۔ طالب علم محمد ابو ہریرہ بن محمد ابراہیم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فإنك حميد مجيد۔ دعاء الرسول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ کی دعا اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ میں اب آخر میں توحید باری تعالیٰ پر تقریر پیش کرنے کے لیے طالب علم محمد زیف بن محمد سراج صاحب دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور اپنے مضمون پر تقریر پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اسٹیج پر ہونا افروز حضرات علماء اکرام و حفاظ عظام اور میرے مشکل اساتذہ اکرام، حاضرین جلسہ، السلام علیکم
قرآن پاک کی ایک سورت تلاوت کی ہے جس کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے نہ کسی کو جنا اور نہ کسی نے اس کو جنا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ محترم سامعین، جب ہم کسی مشین کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کو کسی انسان نے بنایا ہے، یہ اپنے آپ نہیں بن گئی ہے، حالانکہ ہم نے اس بنانے والے کو نہیں دیکھا۔ اسی طرح یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ درخت، یہ ندیاں، یہ پہاڑ بھی کسی نے بنایا ہے، حالانکہ بنانے والا ہم کو دکھائی نہیں دے رہا ہے اور کسی بنانے والے کا نام اللہ ہے اور کائنات کا اتنا بہترین نظام ایک اللہ ہی چلا رہا ہے۔ اس کے حکم سے سورج اپنے وقت پر نکل رہا ہے، چاند اپنے وقت پر کام کر رہا ہے، کیونکہ ان سب کا مالک ایک اللہ ہے۔ اسی لیے ہم مسلمان صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں اور ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نفع نقصان پہنچانے والی کاموں کو بنانا اور بگاڑنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، کسی بھی انسان یا دوسرے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کے لوگ نفع نقصان پہنچا رہے ہیں، دولت سے نفع ہو رہا ہے، غریبی سے نقصان ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ سب نفع نقصان کا مالک صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ محترم سامعین کرام، ایک چونٹی نے کاغذ پر قلم چلتا ہوا دیکھا تو کہا کہ قلم لکھ رہا ہے، جبکہ لکھنے کا کام آدمی کر رہا تھا، چونٹی کو آدمی نظر نہیں آیا۔ اسی طرح ہم دنیا کے لوگوں اور چیزوں سے نفع ہوتا دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے لوگ اور چیزیں کاموں کو بنا اور بگاڑ رہی ہیں، یعنی وہی معبود، جبکہ حقیقت میں معبود صرف اللہ ہے۔ میں آخری میں اس شاعری سے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ فکر کمزور ہے میری، فکر ہے اونچا کرا، فکر کمزور ہے میری، فکر ہے اونچا کرا، وصف کیا خاک خلیفہ خاک کا پتلا تیرا۔ اللہ ہمیں اپنی طاقت کی، قدرت کی سمجھ اور اپنے ذات عالی کا یقین عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تھے طالب علم محمد زید جو کہ 23 پاروں کے حافظ قرآن بھی ہے اور انشاءاللہ اگلے سال ان کا تکمیل حفظ قرآن بھی رہے گا۔ انہوں نے اس تقریر کو بس اپنے امتحان کے بعد ایک آدھ دن میں یاد کیا اور بچہ بڑے اچھے طریقے سے مظاہرہ کر رہے تھے۔ اللہ پاک مزید تربیت سے مالا مال فرمائے۔ اس کے بعد میں اسلامی سوال و جوابات کے لیے طالب علم محمد مدثر اور محمد ریحان کو بلاتا ہوں، وہ آئے اور اپنے سوال و جوابات کا مکالمہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد مدثر خان ہے۔ تم کون سے مدرسے کے طالب علم ہو؟ میں مدرسہ مجمع قرآن کا طالب علم ہوں۔ کیا حاصل کرنے آئے ہو؟ میں علم دین حاصل کرنے آیا ہوں۔ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ جواب دو گے یا نہیں؟ ہاں دوں گا۔ تم کون ہو؟ مسلمان۔ تمہارے مذہب کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے، بندگی کے لائق وہی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ ہمیں ہمارے ماں باپ، آسمانوں، زمینوں اور تمام مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ نے دنیا کو کس چیز سے پیدا کیا؟ اپنی قدرت اور حکم سے۔ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ دعائیں کون سنتا ہے؟ اللہ۔ کون مارتا اور زندہ کرتا ہے؟ اللہ ہی مارتا اور زندہ کرتا ہے۔ تم اپنا سر کس کے سامنے جھکاؤ گے؟ اللہ کے سامنے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا کیا ہے؟ حرام اور ناجائز ہے۔ اسلام کے بنیادی اصول کیا ہے؟ توحید، رسالت، آخرت۔ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ مشرک بخشے جائیں گے یا نہیں؟ مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ تم کس کے
अल्लाह के। तुम किसकी औलाद हो? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। तुम किसकी उम्मत हो? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तुम्हारे नबी का नाम क्या है? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी के वालिद, वालिदा, दादा और चाचा का नाम बताओ। वालिद का नाम हजरत अब्दुल्लाह, वालिदा का नाम बीबी आमिना, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, चाचा का नाम अबू तालिब। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब और कहां पैदा हुए? 12 रबीउल अव्वल 175 ईस्वी पीर के दिन मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में कितने और मदीने में कितने साल रहे? मक्का मुकर्रमा में 53 साल और मदीना मुनव्वरा में 10 साल रहे। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबी बनाया गया उस वक्त क्या उम्र थी? 40 साल। हिजरत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या उम्र थी? 53 साल। जब हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी हुई उस वक्त क्या उम्र थी? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की 40 साल। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में कितने साल रहे और उम्र कितनी थी? 63 साल। सबसे पहले नबी का नाम बताओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सबसे आखिरी नबी का नाम क्या है? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या हमारे नबी के बाद अब कोई नया नबी आएगा या नहीं? नहीं, और जो दावा करेगा कि मैं नबी हूँ वो झूठा होगा। दुनिया में कुल कितने नबी आए? तकरीबन 1,24,000 नबी आए। छह मशहूर अंबिया इकराम के नाम बताओ। हजरत आदम, हजरत नूह, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, हजरत अय्यूब, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक, हजरत यूसुफ, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान शरीफ किस पर नाजिल हुआ? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुरान शरीफ कितने साल में नाजिल हुआ और कौन लेकर आए? कुरान शरीफ 23 साल में नाजिल हुआ और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए। कुरान मजीद में कितने पारे हैं? 30 पारे। कुरान मजीद में कितने सूरतें हैं और कितने सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाह है? 114 सूरतें हैं और 113 सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाह है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां कितनी थी उनके नाम बताओ। 11। हजरत खदीजा, हजरत सौदा, हजरत आयशा, हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे ज़ैनब, हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, हजरत हफ्सा, हजरत मैमुना, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत सफिया, हजरत जुबैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लड़कों के नाम बताओ। 3 लड़के, हजरत अब्दुल्ला, हजरत कासिम, हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हुमा। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़कियों के नाम बताओ। 4 लड़कियां, हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत कुलथुम, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। खुलफाए राशिदीन के नाम बताओ। 4 है, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा। हदीस की मशहूर किताबों के नाम और किन पर नाजिल हुए उनके नाम बताओ। 4 है, तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर और कुरान शरीफ हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए। मशहूर फरिश्तों के नाम और उनके काम बताओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगाम नबियों और रसूलों तक पहुंचाना, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम हवा चलाना, बारिश बरसाना और मखलूक को रोजी पहुंचाना, हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम मखलूक की जान निकालना, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकना। फिक़्ह के मशहूर इमामों के नाम बताओ। इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफिया, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह। हदीस की मशहूर किताबों के नाम बताओ। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिर्मिज़ी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, मुता इमाम मालिक रहमहुल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा व अहसनल जज़ा। अल्लाह पाक जिन बच्चों को बेपनाह कबूल फरमाए, वो उम्र जो लड़कपन और गली सड़कों में खेलने की उम्र में ऐसे ऐसे सवालों जवाबात कर रहे थे और सवालों के जवाबात दे रहे थे जिनका इल्म हमारे माशरे के बड़े बड़े आवाम को नहीं होता है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे दीन इस्लाम के शायर है, बुनियाद है। ये था हमारे तलबा का मुख्तसर सा दीनियात का तालीमी मुजाहरा। 2 हमारे तलबा रह गए हैं,
ایک طالب علم کچھ قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کریں گے، پھر ایک آپ علیہ السلام کی شان میں کچھ اشعار پیش کریں گے، پھر اگلا مرحلہ انعامات کا رہے گا۔ گزارش کروں گا طالب علم محمد الیاس وہ آئیں اور اپنی قرات پیش کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ اشعار پیش کرنے کے لیے بلاتا ہوں طالب علم محمد عبد الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آنکھیں ترستی
تعلیم مظاہرہ پیش کیا، ہم سب کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، سب کی صلاحیتوں میں اللہ مزید اضافہ فرمائے۔ جو طلبہ پیش نہیں کر سکے وہ یہ وجہ نہیں کہ وہ کچھ اپنا یاد نہیں کیے یا نہیں کہ وہ اس میں حصہ نہیں لیے، بلکہ حفظ کلام مجید ایک بڑا اہم حصہ ہوتا ہے، اس کی مصروفیت میں ہونے کی بنا پر انہیں تعلیمی مظاہرے میں حصہ نہیں دیا گیا۔ لیکن ماشاءاللہ ان طلبہ نے اپنے کلام مجید کو یاد کیا اور قرآن مجید کا امتحان دیا، اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوئے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ میں آج کی اس مجلس کا سب سے اہم موضوع تکمیل حفظ قرآن مجید، جو ہمارے 3 طلبہ قرآن مجید کی حفظ کی تکمیل کیے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے تشریف لائیں۔ سب سے پہلے ان کا اعزاز ہوگا، گل پوشی ہوگی، شال پوشی ہوگی، کیونکہ کچھ احباب تاخیر سے بھی آئے ہیں۔ ایک آدھ آخری آیتیں ان سے دوبارہ سماعت ہوگی اور انشاءاللہ اس کے بعد دوسرے طلباء کو انعامات دیے جائیں گے۔ طالب محمد جنید، محمد ابوذر، محمد خلیل۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إيمانا ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر.
इदारे मदरसा मुजीबुल कुरान के सदर मुहतरम अली जनाब मुजीबुद्दीन साहब से गुजारिश करूँगा आप तशरीफ़ लाएँ और इन तलबा के एजाज़ में इन तलबा की गुलपोशी शालपोशी फरमाएँ जो इन साल 2026 में 3 तलबा ने हिफ्ज़ कलाम मजीद की सआदत हासिल की। तालिब इल्म मोहम्मद अबूज़र बिन हाफिज मोहम्मद जमील अहमद सिराजी साहब खड़ा करें। तालिब इल्म मोहम्मद खलील हुसैन बिन मोहम्मद खालिद हुसैन साहब मैं चूँकि मदरसे के मोहसिन मुश्फिक अली जनाब मुजीबुद्दीन साहब हैं, हम असातिज़ा मदरसा मुजीबुल कुरान की जानिब से हमारी भी ख्वाहिश है, चूँकि इदारे की इतनी तरक्यात आपकी फ़िक्रों का एक नतीजा है, तो आपकी गुलपोशी शालपोशी के लिए मैं अली जनाब वाहिद साहब से गुजारिश करूँगा आए और गुलपोशी शालपोशी। एक खुसूसी तहनीत आपकी खिदमत में है। ये वो बंजर ज़मीन इलाका जहाँ पर एक वक्त लोग आने के लिए डरा करते थे, माशाअल्लाह मस्जिद पीर मोहम्मद और इसी तरह मदरसा मुजीबुल कुरान की निस्बत से ये इलाका आबाद हुआ और अल्लाह का फजल करम इस ज़मीन पर जहाँ लोग आने डरते थे और वहाँ कुरान की सदाएँ आपकी बिना पर बुलंद हुई हैं, तो आपकी खिदमत में एक हदिया एजाज़ है। अल्लाह आपकी खिदमतों को कबूल फरमाए और मज़ीद आपसे मज़ीद तरक्यात के अल्लाह पाक फैसले फरमाए। इसी तरह हाफिज़ो क़ारी जमील अहमद सिराजी साहब, आपकी भी दिली ख्वाहिश है अली जनाब मुजीबुद्दीन साहब की गुलपोशी शालपोशी अइम्मा इकराम फाउंडेशन की जाए। चूँकि आज की इस खास तकरीब में हमारे सदर मोहतरम के कुछ अजीज़ और अक़ारिब भी तशरीफ़ लाए हैं और हम तमाम आए हुए मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चूँकि आज की ख़ास इस तकमील कुरान की मुनासबत से हैदराबाद से सफ़र करके हुए कुछ मेहमान आए हैं, हम उनका भी एजाज़ करते हुए उनके लिए गुलपोशी शालपोशी पेश करते हुए मैं अली जनाब वाहिद साहब से गुजारिश करूँगा कि गुलपोशी और शालपोशी का जारी साहब जनाब मुजीबुद्दीन साहब के बड़े भाई साहब। नासिर साहब, अली जनाब मुजीबुद्दीन साहब के दामाद
افتخار ان سے گزارش کروں گا کہ جناب واحد صاحب ان کی کوئی کوشش آپ محمد اظہر الدین صاحب ان سے گزارش ہے آگے تشریف لائے آپ کی بھی کوئی کوشش آپ اطہر صاحب ان سے بھی گزارش ہے کہ تشریف لائے جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا جی میں گزارش کروں گا آگے جناب مجیب الدین صاحب سے کہ وہ اپنے سارے خیالات فرمائیں اس کے بعد انعامات کی طرف سے السلام علیکم. یہ مدرسہ مجیب القرآن 3 سال سے چل رہا ہے. ہمارے حافظ صاحب بہت ہی کوشش کرتے پر 29 ہے تعداد بچوں کی اور تھوڑا بڑے تو بہتر رہتا مدرسہ چلانے کے لیے. اب فی الوقت تو 3 بچے نکل گئے 29 میں پھر 26 بچیں گے. اور 2 سال پہلے میں وعدہ کرا تھا کہ یہ بچوں کو عمرہ بھیجوں گا والد والدہ کے ساتھ. رمضان کی عید کے بعد 24 تاریخ یا 21 تاریخ کو پریڈ رہے گا یہ لوگوں کا. ان کے والد والدہ اور ہمارے امام صاحب بھی ہیں ان کی فیملی بھی جا رہی ہے انشاءاللہ. ٹوٹل 11 آدمی دیں گے. آپ دعا کیجیے بچے اور بچے آئے مدرسہ چلے یا تو پھر مدرسہ بند ہو جائے گا. آپ لوگ بھی جی وہی والدین سے گزارش کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو تعلیم ضروری چیز ہے یہ. اس لیے آپ لوگ تعلیم مدرسہ چلیں گے انشاءاللہ. اور جو وعدہ کرے تھے وہ وعدہ برابر ہو گئی. بچوں کو بہت بہت مبارک. والد والدوں کو بھی بہت بہت مبارک. انشاءاللہ ضرور کاروائی کل سے شروع کر دیا ہم نے. مارچ میں جاتے ہیں. شکریہ. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. ابھی آپ نے کہا کہ اگر بچے نہ آئے تو مدرسہ بند ہوگا. ہمیں امید ہے کہ یہ ادارہ انشاءاللہ تا قیامت تک جاری ہوگا. کیونکہ یہ ادارہ جو ہے قرآن مجید کا ادارہ ہے. ابھی 2-3 دن قبل آپ سے کسی سلسلے میں بات ہو رہی تھی تو آپ نے خود اپنے الفاظ میں کہ آپ کا بڑکپن ہے کہ آپ نے بڑے مجمع میں کہا کہ بچے نہ آئے تو بند ہوگا. لیکن آپ کہہ رہے تھے کہ 2-3 دن پہلے کہ یہ دین کا کام ہے اور دین کا کام کسی کا محتاج نہیں ہے. اگر میں نہ بھی رہوں تو مسجد بھی چلے گی, مدرسہ بھی چلے گا. اور انشاءاللہ آپ کی مناسبت سے یہ کام تا قیامت اس سرزمین پر چلتا رہے گا. اس لیے کہ جو سرزمین خدا کو پسند آتی ہے خدا اسی کا انتخاب کرتا ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. آپ کو ذریعہ بنا کر اللہ نے اس محلے کا انتخاب کیا. کچھ ہی عرصے میں کچھ ہی وقفے میں الحمدللہ یہاں سے نمازیوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے بھی بڑھ رہے ہیں. آپ کا جو ارادہ اور آپ نے جو عزائم کیا, اعلان کیا, یہ آپ کی فکر تھی. آپ کا پہلا اعلان یہ تھا کہ 1 طالب علم اور اس کی فیملی کو عمرہ کرائیں گے. لیکن جب 3 طلبہ نے تکمیل کیا آپ نے کہا کہ ایک ساتھ تینوں طلبہ تکمیل کیے ہیں, مکمل کیے ہیں, لہذا 3 طلبہ کو عمرہ کرائیں گے. میرا سوال تھا کہ صرف طلبہ کو کرائیں گے.
انہوں نے کہا کہ نہیں 3 طلبہ نہیں، وہ اپنے والدین کے ساتھ جائیں۔ اللہ پاک آپ کے جان میں، مال میں، آل اولاد میں، خاندانوں میں اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کے ذریعے سے مزید دین کی فلاح و بہبودی کے فیصلے فرمائے، اللہ پاک آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ میں آگے اپنے آج کے جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے، چونکہ ہمارے طلبہ سال کے 10 مہینے مکمل محنتیں کرتے ہیں، قرآن مجید حفظ کرتے ہیں، اور ابھی ماشاءاللہ حفظ کلام مجید میں طلبہ اتنے زیادہ ہیں کہ اساتذہ پڑھانے والے کم ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، چونکہ تعلیم ہو رہی ہے اور ترقی ہو رہی ہے تو طلبہ کی آمد بھی ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم تعلیمی نظام کو مزید مضبوط بنائیں گے، اور اگلے سال مزید اساتذہ کے اضافے کے ساتھ، طلبہ کے اضافے کے ساتھ ہمارے اس ادارے کو آگے لے کر جائیں گے۔ طلبہ پورے سال ماشاءاللہ محنت کرتے ہیں، اور آج ان سال ہمارے مدرسہ مجیب القرآن میں 2 شعبے اور 2 کلاس رہے۔ ایک حفظ کلام مجید کی کلاس رہی، اور دوسرا ناظرہ قرآن مجید کی کلاس رہی۔ حفظ کلام مجید میں چونکہ 16-17 طلبہ ہیں، تو جس بنا پر ہم نے اساتذہ نے یہ فیصلہ کیا، مشورہ لیا کہ کچھ طلبہ وہ ہیں جنہوں نے ابھی حال میں قرآن مجید کا آغاز کیا، اور کچھ طلبہ وہ ہیں جیسے حافظ بن گئے، اور اگلے سال بھی 2 حفاظ اکرام انشاءاللہ بننے والے ہیں۔ تو ایسے کچھ طلبہ کے زیادہ پارے ہیں، کچھ کے کم ہیں، تو جن کے زیادہ پارے ہوئے ہیں ان کی الگ کلاس جماعت بنائی گئی، اور اس طرح جن کے طلبہ کے پارے کم ہیں ان کے الگ درجہ بنائی گئی۔ تو نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے میں ناظرہ قرآن کے نتائج بلاؤں گا، اور ان نتائج میں ہم پیچھے سے چلتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ناظرہ قرآن مجید میں انعام سوم یعنی 3 درجے سے کامیاب ہونے والے طالب علم، ناظرہ قرآن میں انعام سوم سے کامیاب ہونے والے طالب علم ہیں محمد عمر فاروق بن حافظ غلام نبی صاحب۔ محمد عمر فاروق وائے 3 درجے پر انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ ناظرہ قرآن میں انعام دوم حاصل کرنے والے طالب والد صاحب حافظ محمد جنید کے والد صاحب محمد اسلام الحق صاحب، حافظ محمد ابوذر کے والد صاحب حافظ محمد جمیل احمد سراجی صاحب، حافظ محمد خلیل کے والد صاحب حافظ محمد خالد صاحب۔
शोबा नाजरा में इनाम दुआ हासिल करने वाले तालिब इल्म हैं हाफिज मोहम्मद अब्दुल रहमान बिन अब्दुल नासिर। इनाम दुआ हासिल करने वाले मोहम्मद अब्दुल रहमान को आए हाफिज मोहम्मद जमील अहमद सिराजी साहब से अपना इनाम हासिल करेंगे। शोबा नाजरा में पहले नंबर पर अव्वल पोजीशन से कामयाब होने वाले तालिब इल्म, और ये वो तालिब इल्म हैं जिन्होंने माशाअल्लाह एक साल में अलिफ से शुरू किया और आखिरी रमजान तक माशाअल्लाह हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना इसहाक साहब आपकी कोशिशों से रमजान तक एक साल में मुकम्मल अलिफ से शुरू करके नाज़िरा कुरान मुकम्मल कर दी। और ये तालिब इल्म माशाअल्लाह अव्वल पोजीशन पर आए हैं। मोहम्मद अफ़ान वो आए और आकर अपना इनाम हासिल करें। मोहम्मद अफ़ान बिन सैयद अल्ताफ साहब वो आए हाफिज मजहरुद्दीन हाफिज जमील साहब से अपना इनाम हासिल करें। इसके बाद दूसरा शोबा हिफ्ज़ है, हिफ्ज़ बा है, जिसमें कम तलबा के कम पारों के जो तलबा हैं उनका दूसरा शोबा है। मैं इसमें इनाम सुवम से तीसरे दर्जे से कामयाब होने वाले तालिब इल्म मोहम्मद फैसल बिन मोहम्मद चांद पाशा साहब वो आए और अपना इनाम हासिल करें। हाफिज मजहरुद्दीन साहब से अपना इनाम हासिल करें। और इसी तरह शोबा हिफ्ज़ में दूसरी पोजीशन दूसरे नंबर से कामयाब होने वाले तालिब इल्म है मोहम्मद इलियास बिन मोहम्मद इस्माइल साहब वो आए और अपना इनाम हासिल करें। शोबा हिफ्ज़ बा में तीसरी पोजीशन से कामयाब होने वाले तालिब इल्म है मोहम्मद मतीन बिन मोहम्मद रफीक साहब वो आए और अपना इनाम हाफिज मजहरुद्दीन साहब से हासिल करें, हाफिज अब्दुल करीम साहब से हासिल करें। अब मदरसे की सबसे बड़ी जमात यानी शोबा हिफ्ज़ अलिफ, जिसमें ज्यादा तलबा के ज्यादा पारे किए हुए तलबा हैं, तो इनमें मैं इनाम सुवम तीसरी पोजीशन से कामयाब होने वाले तालिब इल्म मोहम्मद खलील बिन मोहम्मद खालिद हुसैन साहब जो इस साल माशाअल्लाह हाफिज कुरान भी बने हैं, तीसरी पोजीशन इन्होंने हासिल की है, वो आए मौलाना अजीम साहब से अपना इनाम हासिल करें। और माशाअल्लाह इस साल इन्होंने 12 पारे हिफ्ज़ किए, 12 पारे कुरान मजीद के इस साल इन्होंने हिफ्ज़ कलाम मजीद मुकम्मल किया, उसका इनाम अगला है। हिफ्ज़ अलिफ में दूसरी पोजीशन से कामयाब होने वाले तालिब इल्म हैं मोहम्मद ज़ैद बिन मोहम्मद सिराज साहब वो आए मौलाना नवाज साहब से अपना इनाम हासिल करें। मोहम्मद ज़ैद और इन्होंने भी माशाअल्लाह 12 पारों से ज़ायद इस साल हिफ्ज़ किए। शोबा हिफ्ज़ में इनाम अव्वल, और ये तालिब इल्म पूरे मदरसे के अव्वल तालिब इल्म हैं और माशाअल्लाह इनके नंबरात भी बड़े उम्दा रहे, तो वो इनाम अव्वल से कामयाब होने वाले तालिब इल्म शोबा हिफ्ज़ में मोहम्मद जुनैदुल हक बिन मोहम्मद इस्लामुल हक साहब वो आए और अपना इनाम हासिल करें अली जनाब मुजीबुद्दीन साहब से। और अभी जो आपके सामने नताइज है मैं आपके सामने वजाहत करना चाहूँगा कि इम्तिहानात के लिए हम बाहर से हज़रात उलमा इकराम को बुलाते हैं। इन उलमा ने कभी इन बच्चों के सूरतों को नहीं देखा और इस मरतबा शोबा हिफ्ज़ का जिन मौलाना ने इम्तिहान लिया उन्हें हमें मदरसे तक लाने के लिए शमसिया दरगाह तक जाकर वहाँ से बुलाकर आना पड़ा, यानी मदरसे का तक उन्हें पता नहीं था, तो वो आकर माशाअल्लाह इम्तिहान लिए और वो जो फैसला वहाँ पर होता है वो मिन जानिबिल्लाह होता है, अल्लाह की जानिब से होता है। और बसा औक़ात हमें लगता है कि फला बच्चा, चूँकि हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चे आला नंबरात से कामयाब हो, चूँकि वैसे तो तलबा आला ही नंबर के हैं, इसलिए कि ये डिग्री जो है सिर्फ दुनिया की डिग्री नहीं है, मरने के बाद कब्र और आखिरत तक काम आने वाली डिग्री है। इनके दरमियान जो मुसाबका है कि इनमें तालीमी इजाफा और हौसले के लिए है, तो माशाअल्लाह पूरे तलबा साल भर मेहनत करते हैं, उनकी मेहनतें हैं
تو انہیں انعامات سے نوازا گیا جو اول پوزیشن پر آئے۔ اب مدرسے کے اندر 240 دن تعلیم ہوتی ہے، جو طلبہ 225 دن پابندی کرتے ہیں، یعنی 12 سے 13-15 دن تک ان دنوں کے درمیان ان کو مہلت ہوتی ہے، اگر اتنی ان کی رخصت رہی تو وہ کامیاب طلبہ ہے۔ حاضری کی پابندی کرنے والے طالب علم میں بلاتا ہوں محمد ابوذر، محمد فیصل، محمد الیاس، محمد عبد الرحمن، وہ آئے حافظ و قاری عبد الرحمن صاحب سے اپنا انعام حاصل کریں۔ اور ایک خاص بات میں بتاؤں گا حاضری کی پابندی کرنے والے طلبہ میں، یہ محمد الیاس، یہ وہ طالب علم ہے، آپ سوچ کر اندازہ لگائیے، چونکہ ہم اساتذہ بھی اتنی پابندی نہیں کر سکتے۔ طالب علم 240 دن مدرسہ رہا تو صرف 3 دن یہ غیر حاضر رہے، 240 دن میں صرف 3 دن غیر حاضر رہے، وہ بھی سخت عذر پر یا کسی ضروری تقاضے پر، اور ان کا جانے کا بھی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے خود ان کے والد محمد اسماعیل صاحب سے کہا کہ بچے کو لے جائے، وہ کسی تقریب میں نہیں جاتے ہیں، تو ہم اساتذہ کی طرف سے ان کی پابندی پر ایک خصوصی انعام ہے، محمد الیاس حافظ فیروز صاحب سے اپنا انعام حاصل کریں۔ اور اس کے بعد مقدار تعلیم، یعنی تعلیم کی ایک مقدار ہوتی ہے، حفظ کے طلبہ کی ایک مقدار ہوتی ہے کہ وہ سال میں کم سے کم 9 پارے کریں، اور جو طلبہ 9 پاروں سے زیادہ کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں۔ میں حفظ والوں میں مقدار تعلیم سے زیادہ پڑھنے والے طلبہ، اپنا نصاب مکمل کرنے والے طلبہ، حفظ میں طالب علم محمد ابوذر، محمد خلیل، محمد زید، وہ آئے حافظ و قاری عبد الکریم صاحب سے اپنا انعام حاصل کریں۔ اور اسی طرح ناظرے میں مقدار تعلیم سے زیادہ اپنا نصاب مکمل کرنے والے طلبہ محمد عفان، محمد عمر فاروق، وہ آئیں اور علی جناب مجیب الدین صاحب کے داماد محترم، ان سے اپنا انعام حاصل کریں۔ مدرسے میں ویسے تو طلبہ ہوتے ہیں، وہ شرارت ہوتی ہے، وہ طلبہ اگر شرارت کرے تو ان کا ایک مزاج ہوتا ہے، بچے اسی میں اچھے لگتے ہیں، لیکن کچھ طلبہ بڑے بااخلاق ہوتے ہیں، ان کی اخلاق کا مظاہرہ، ان کی اخلاق کو حوصلہ افزائی دینے کے لیے کچھ طلبہ کا ہم نے انتخاب کیا۔ شعبہ حفظ میں طالب علم محمد غوث، محمد زید، وہ آئیں اور اپنا انعام حافظ و قاری غلام نبی صاحب سے حاصل کریں۔ شعبہ ناظرہ میں بااخلاق طلبہ میں طالب علم محمد ابو ہریرہ، محمد فرحان، محمد عرفان، وہ آئے حافظ و قاری امام و خطیب مسجد عروب، آپ سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں، ان سے اپنا انعام حاصل کریں۔ مدرسے میں ویسے تو ماشاءاللہ ہمارا ادارہ غیر اقامتی ہے، صبح بچے 7 بجے آتے ہیں اور عصر تک اپنے گھروں پر واپس جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر خدمت کا شوق ہے، جیسے کھاتے وقت اپنی برتن دھونا ہے، کبھی اساتذہ کی خدمت کے لیے ایک آدھ مرتبہ آگے بڑھنا ہے، ایسے ان سے بڑے بڑے کام ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان کا اصل مقصد تعلیم ہے۔ تو خدمت میں کچھ طلبہ پیش رہنے والے طلبہ، طالب علم محمد ابوذر، محمد خواجہ، محمد بلال، حفظ والوں میں وہ آئے اور آپ محترم طلبہ کو انعام۔
नाजरे वालों में तालिब इल्म मोहम्मद आकिब मोहम्मद अब्दुल रहमान। माशाअल्लाह, चूँकि तमाम तलबा इनाम के मुस्तहिक है और तमाम तलबा ने साल भर मेहनत की है, तो तमाम तलबा के लिए हमारे यहाँ इनामात रखे हैं। चूँकि वक्त भी हो रहा है, मैं तमाम तलबा से गुजारिश करूँगा कि वो तरतीब से आए और आकर जो है मैं गुजारिश करूँगा आली जनाब वाहिद साहब और इसी तरह जनाब मुजीबुद्दीन साहब के बड़े भाई आप तशरीफ लाएं। तमाम तलबा को उमूमी इनाम तक़सीम है। सबसे पहले बच्चों के साल में 2 इम्तिहानात होते हैं। एक इम्तिहान शशमाई 6 महीने के बाद, तालिब मोहम्मद जुनैद रज़ा, तालिब मोहम्मद ज़ैद वो आए अपना इनाम हासिल। तालिब मोहम्मद खलील, तालिब मोहम्मद अबूजर, तालिब मोहम्मद ख्वाजा, तालिब मोहम्मद गौस, तालिब मोहम्मद बिलाल, तालिब मोहम्मद अब्दुल रहमान। ये थे हिफ्ज़ अलिफ के तलबा। हिफ्ज़ बा के तलबा मैं नासिर साहब से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं और इसी तरह मौलाना नसरुल्लाह साहब से भी दरख्वास्त करूंगा कि तशरीफ लाएं, इनामत तक़सीम करना है। तालिब मोहम्मद मदी वो आए अपना इनाम हासिल करें। मोहम्मद मदी, तालिब मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इलियास वो आए अपना इनाम हासिल करें। तालिब मोहम्मद फैसल पाशा वो आए अपना इनाम हासिल करें। तालिब मोहम्मद अकीब वो आए अपना इनाम हासिल करें। तालिब मोहम्मद अदनान वो आए और अपना इनाम हासिल करें। अदनान, तालिब मोहम्मद मुदस्सिर खान वो आए अपना इनाम हासिल करें। तालिब मोहम्मद सोहेल मलिक वो आए अपना इनाम हासिल करें। मैं हमारे मस्जिद पीर मोहम्मद के मुसल्लियान इकराम जनाब शेख शाह वली साहब, जनाब हाजी अकबर साहब आपसे गुजारिश करूँगा कि तशरीफ लाएं और तलबा को इनामात की तक़सीम फरमाएं। जनाब जिलानी पाशा साहब, जनाब गौस मोइनुद्दीन साहब आपसे भी गुजारिश है तशरीफ। तालिब मोहम्मद जोहान वो आए अपना इनाम हासिल करें। तालिब
طالب علم محمد عفان وہ آئے اپنا انعام حاصل کریں. طالب علم عبد الرحمن وہ آئے اپنا انعام حاصل کریں. طالب علم عمر فاروق طالب علم محمد رحمان طالب علم محمد ابو ہریرہ وہ آئے اپنا انعام حاصل کریں. مولانا نواز شریف صاحب سے گزارش کروں گا. نواز صاحب آپ تشریف. طالب علم محمد عاطف الحق وہ آئے اپنا انعام حاصل کریں. جناب محمد اسحاق صاحب سے گزارش ہے آگے تشریف لائے طلبہ میں انعامات کی تقسیم پر. محمد عرفان طالب علم محمد عرفان. طالب علم محمد فرحان وہ آئے مولانا اسحاق صاحب. طالب علم محمد چاند وہ آئے اپنا انعام حاصل کریں. طالب علم محمد نظام وہ آئے اپنا انعام حاصل کریں. محمد چاند چونکہ اساتذہ کی مدرسے میں بڑی خدمتیں رہتی ہیں جو امسال ہمارے یہاں طلبہ قرآن مجید کی تکمیل کی ہے حاجی جناب مجیب الدین صاحب کے صاحب ان کی طرف سے خصوصی نام ہے محمد جنید محمد ابوذر محمد خلیل وہ آئے اپنا انعام حاصل کرے. میں مولانا اسحاق صاحب سے گزارش کرتا ہوں آپ تشریف لائیں. اساتذہ کی خدمتیں ہوتی ہیں. عالی جناب مجیب الدین صاحب سے گزارش ہے کہ مولانا اسحاق صاحب کو انعام دیا. حافظ محمد فیروز صاحب وہ اپنا انعام اپنا خصوصی ہدیہ جناب مجیب الدین صاحب سے حاصل. سخی آدمی اللہ کے قریب ہے اور جنت کے قریب ہے, لوگوں کے قریب ہے, جہنم سے دور ہے. آج اس اجتماع سے 10 تاریخ ہے. میرے فون میں ایک اسکرین شاٹ بھی بتا دو.
وہ 360 دن طے رہتے ہو کیلنڈر میں الحمدللہ. وہ آج ہی کے دن ہے نا, پروگرام بھی ہے اتفاق سے ہے نا, وہ کیلنڈر میں آج ہی 34 صحیح سب تو دل باغ باغ ہو گیا سب. حقیقت میں یہ ایم ایس نگر الحمدللہ ویسے تو بنجر کے نام سے مشہور تھا, لیکن جب یہ مدرسہ مجیب القرآن اور الحمدللہ پیر محمد مجید اور خاص کر ہمارا بودبل روڈ جب سے ہمارے جیلانی صاحب ہیں ان کے گھر کے آگے کوئی آنے کے لیے ڈرتے تھے, اندھیرا اندھیرا رہتا تھا. اور الحمدللہ یہ اللہ کا گھر جو بندہ بناتا ہے اللہ اس کو جنت میں محل دیتا ہے. اور صحیح آدمی, اور ہمیں امید ہے کہ آپ الحمدللہ جنت الفردوس کا اللہ آپ کو محل عطا فرمائے. اور آپ کے خاندان میں الحمدللہ یہ آپ کا جو ثواب جاریہ جو کام ہے یہ خاندان نسل نسل باقی رہا. میں سمجھتا ہوں بہت صاحب بولے حقیقت میں ہے نا, کل ہی یہ بات میرے معلوم ہوئی کہ وزیر بھائی بولے اللہ چلانے والے بھائی میں رہتے رکھو رہتے مدرسہ میں رہتے مسجد رہتے اللہ چلا کس سے بھی کام لینے ذریعہ آپ کو بنایا. یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے اور حقیقت میں ہے نا یہ قیامت تک چلنے والا ہے مدرسہ انشاءاللہ. ہماری اللہ سے امید ہے اور دعا ہے کہ مدرسہ مسجد اور آباد رہے گی اور یہ آباد انشاءاللہ اور اس سے زیادہ انشاءاللہ اور ڈیولپ ہوں گی. حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد رہے گی. جو بھی اللہ مسجدوں کو مدارس کو تعاون کرتے ہیں اللہ کی وہ غیبی مدد رہے گی. اور یہ ہم دیر دیر کا سے وہی ہے نا بیٹھ کے ہے نا وہاں پہ ذرا مجھے کا چہرہ محسوس کر رہا تھا. جب بچے جو پڑھ رہے تھے نا الحمدللہ دل بابا ہوا تھا. تو وہ کیا ایک اندر سے اللہ جس کو توفیق دیتا نا روحانیت, تو ہم بھی وہ محسوس کر رہے تھے جب ہمارا بچہ یہ حالت میں ہے کہ ہم حافظ قرآن بنے. ہمارے والد صاحب ہمارے کو پڑھائے, اللہ ہمارے والد صاحب کو جزا خیر دے. اور قرآن جب حافظ قرآن کا درجہ کتنا بڑا ہے کہ ہم بار بار حدیث میں سنتے ہیں سورج کو نہیں دیکھ سکتے آنکھوں سے, سورج سے کہیں زیادہ چمکتا ہوا تاج اللہ تعالیٰ روز محشر میں والدین کو بھی نہیں, حافظ قرآن میں والدین کو بھی نہیں, جبکہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو حافظ قرآن کا کیا درجہ ہوگا. علماء فرماتے ہیں اگر خدا نہ خاصہ ہو جہنم میں بھی گیا تو جہنم کی آگ اسے نہیں جلا سکتی, سینے میں قرآن رکھتی. تو یہ پڑھانے والے اور مدرسہ سنبھالنے والے مسجد کو سنبھالنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا انعام سے نوازے گا آپ سوچو. کیونکہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں بہترین محل عطا فرمائے فردوس میں. اور جس طرح آپ کی خدمت کر رہے ہیں یہ آپ کا خاندان بخاندان قیامت تک کے مدرسے میں جاری و ساری کرنا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. چونکہ طلبہ کے جناب عبدالدین صاحب سے گزارش ہے طلبہ کے انعام کی تقسیم کے درمیان میں گزارش کروں گا ہمارے مسجد پیر محمد اور مدرسہ مجیب القرآن کے انتظامات میں جہاں جناب مجیب الدین صاحب آپ کی خدمتیں ہیں, ان خدمتوں کو یہاں صحیح استعمال کرنے میں ایک بڑا کردار جناب واحد صاحب کا بھی ہے. آغاز ہی میں آپ کی گلپوشی شالپوشی ہونا تھا, چونکہ آپ دوسروں کی گلپوشی میں مجھے اتنا مصروف کر دیے کہ آپ کا نام ذہن سے نکل گیا. میں معذرت کرتا ہوں. ماشاءاللہ اتنے عمدہ طریقے سے یہاں کے انتظام سنبھالتے ہیں. ہر ایک چیز ایسی چیز جس سے لوگوں میں صحیح منافع ہو, لوگوں میں صحیح فائدہ ہو, اور کام کرنے میں اتنی آزادیاں دیتے ہیں. مطلب یوں کہہ لیجیے کہ آپ جاننے والے ہیں, ہم آپ کے پیچھے ہیں. اور اسی طرح سے ماشاءاللہ سال کے 12 مہینے آپ کی خدمت جاری و ساری رہتی ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو ان خدمتوں کا بہترین بدلہ دے. اور ایک خصوصی بات اس مجلس میں کہنا چاہتا ہوں, گزشتہ کرونا کے کچھ زمانے کے بعد عالی جناب مجیب الدین صاحب آپ کے والدہ کا انتقال ہوا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اسی کے کچھ دنوں کے بعد عالی جناب واحد صاحب آپ کے والدہ کا بھی انتقال ہوا. میں نے اسی دن یہ فیصلہ کیا تھا کہ مدرسے میں سب سے پہلے جتنے حفاظ اکرام قرآن مجید کی تکمیل کریں گے, یعنی ویسے تو پورا ادارے کا ہی ایصال ثواب ان حضرات کی خدمتوں پر جاری ہے, بطور خاص ان کے والدین کے لیے اور ان کی مغفرت بخشش کے لیے ہماری ہر تلاوت میں ان کا حصہ رہا. دونوں احباب چونکہ آپ خدمت میں اتنے منہمک رہتے ہیں مسجد کے انتظامات میں,
میں گزارش کروں گا، پہلے تو آپ بڑے اچھے دوست بھی ہیں اور سارے انتظامات ساتھ میں بڑے عمدہ طریقے سے ادا کر رہے ہیں. میں مجیب الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ جناب واحد صاحب کی گلپوشی اور شالپوشی فرمائیں. الحمدللہ آج کا ہمارا یہ انعامی جلسہ مکمل رہا. ہمارے ہر پروگرام میں اپنا ایک بڑا کردار لوگوں تک پہنچانے میں ادا کرنے والے ہمارے جناب دانش بھائی ہیں جو ہمارے پڑوسی بھی ہوتے ہیں مدرسے کے. ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ کچھ لوگوں کے سامنے اظہار خیال کریں گے. 1 آدھ منٹ